آمد ہو چکی ہے. آپ حضرات بیٹھ جائیں, جلدی جلدی اپنی اپنی جگہوں کو لے لیں, پھر بعد میں جگہ نہ ملے گی. یہ طوفان کی طرح مجمع جو ٹھاٹے مارتا ہوا کھڑا ہے, میں اس کی قدر کرتا ہوں, لیکن اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. راستہ چھوڑیے. میں الحمدللہ اس کا بھتیجا ہوں کہ جب اسٹیج پہ آیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے دل تھام کے بیٹھو معصوم رضا. سبحان اللہ. واہ واہ. اور ایک شعر کا مصرع ذہن میں آیا. شاعر نے کہا ہے کہ ہم لوگ غلامان علی. میرے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آوازیں بلند کریں, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان اللہ. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. قبل اس کے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ دیر آگے بڑھے, سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار محبوب پروردگار, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا, اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا, شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے آقا, مقام والے لا مقام والے, حضور سیدنا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ مصطفیٰ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آگے سے لے کر پیچھے تک, دائیں سے لے کر بائیں تک اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجاہد آزادی حضرت کفایت علی کافی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اور ہم سفید و باغ میں ہیں, کوئی دم کے چہچہے, بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. میں اپنی بات کو بغیر گھمائے, میری گھمانے کی عادت زیادہ ہے کہ سیدھی بات پہ آتا ہوں, اسٹریٹ اینڈ فارورڈ سیدھی بات کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا بات. کون سچے جن کے ساتھ ہونا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں اس سے وہ مراد ہیں جن کی نیتیں سیدھی رہی اور جن کی نیتیں سچی رہی اور راستے سیدھے رہے. سبحان اللہ. وہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنے دین میں سچے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں, ان کے ساتھ میں ہو جاؤ جو اپنے مسلک و مشرب میں سچے ہیں. اور قسم خدا کی شیر بیش اہل سنت کے بعد اگر بات کرو گے بلا مبالغہ کہتا ہوں جو کام سنیت کا شہزادگاہ نے مظہر اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا. یہ ان شہزادگان کی دین ہے کہ یہ چمن لہلہا رہا ہے. سنو, بڑے بڑے پیر آئے اس علاقے کے اندر, بڑے بڑے چپے والے آئے, بڑے بڑے قبے والے آئے, لیکن اس شہزادگان نے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کیا ہے کسی نے عام نہ کیا. اس علاقے کے اندر اگر سنیت لہلہا رہی ہے تو ان کی دین ہے, اگر سنیت لہلہا رہی ہے تو ان کی دین ہے, اور اگر سنیت لہلہا رہی ہے تو وہ لیٹے ہیں معصوم ملت ان کی دین ہے. جلدی سے, بہت جلدی, سیدھی باتوں پر. تقریباً 12 سال پہلے جب میں اس مدرسے میں تعلیم کے لیے آیا تھا, بہت سخت گرمی پڑا کرتی تھی, بڑی شدید گرمی تھی, اور ہمارا حال یہ تھا کہ شہروں کی زندگی گزاری تھی. آنگن حضور شیر بیش اہل سنت میں گھر کے نازوں میں پلے بڑے تھے. معاملہ یہ ہوا کہ بہت جب گرمی بڑھ گئی, حضرت معصوم ملت اس وقت موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو جب دیکھا کہ بچوں سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے, میں بیٹھا ہوا تھا, مجھ سے فرمانے لگے بیٹا سنو, آج تو کولر بھی لگا ہے, آج تو پنکھا بھی لگا ہے, آج تو لائٹ بھی مل رہی ہے. بیٹا مناقب سنو, جب میں اور تمہارے والد ناصر میاں یہاں آئے تھے لائٹ نہ تھی, روشنی نہ تھی, پنکھا نہ لگا تھا, کولر نہ لگا تھا, ایسے ہی تہمد اور بنیان میں لیٹ جایا کرتے تھے اور اپنی راتیں گزار دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ بزرگان دین ہیں, یہ وہ مظہر اعلیٰ حضرت کے شہزادگان ہیں. انہوں نے ہواؤں کی پرواہ نہ کری تھی, انہوں نے فضاؤں کا رخ نہ دیکھا تھا, انہوں نے کسی پیسے والے کو خاطر میں نہ لائے تھے. بڑی بڑی آندھیاں آئی ہیں اپنے وقت کی اور آ کر کے گزر گئی ہیں, بڑے بڑے طوفان آئے, طوفان آ کر کے چلے گئے ہیں, مگر قربان جاؤ ان شہزادگان شیر بیش اہل سنت پر کتنے بڑے بڑے طوفان آئے, آ کر کے چلے گئے, لیکن ان کے قدموں کو متسلسل نہ کر سکے. انہوں نے حق پر قائم رہ کر یہ تیور دیا کہ یہ حشمت علی کی اولاد ہے, سب کچھ برداشت کر سکتی ہے, دین سے سمجھوتا نہیں ہوتا. جب میں نے ان کی یہ خدمات دینی کو دیکھا تو مجھے کہنا پڑا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. سنو, ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں, ذہن میں آ گیا میرے. کوئی 20-25 سال پرانی باتیں نہیں بتا رہا ہوں, کوئی صدیوں پرانی کہانی ہے قصے نہیں بتا رہا ہوں. چند سال پہلے کا واقعہ ہے. حافظ اسماعیل صاحب کہیں نہ کہیں مجمع میں موجود ہوں گے, آپ انہیں جانتے ہوں گے. مہنمن بازار کے اندر حضرت کا جلسہ رکھا, حافظ اسماعیل صاحب یہ موجود ہیں, اسٹیج پر کھڑے ہیں. مہنمن بازار میں حضرت کا جلسہ رکھا تھا. میں اور میرے ساتھ حنظلہ محمد حنظلہ رضا صاحب یہ موجود تھے. حضرت معصوم ملت نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ میں لیا. اپنے ساتھ میں لینے کے بعد اپنی جیت کو چلنے لگے, پروگرام کے لیے گئے.
راستے میں ابرار بھائی ڈرائیور تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت گاڑی میں تیل ختم ہو رہا ہے، تیل ڈلوانا پڑے گا۔ جی کیا ختم ہو رہا ہے؟ زور سے بولو، تیل ڈلوانا پڑے گا۔ حضرت نے جب اتنا سنا تو فرمایا ابرار بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں لایا ہی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تیل کیسے پڑے گا؟ مجھے اس وقت تقریباً 2 یا 3 دن ہی گھر سے آئے ہوئے تھے، میری جیب میں 500 روپے تھے، وہ 500 روپے میں نے نکال کے حضرت کو دیے تو حضرت نے تیل ڈلوایا۔ پھر مہنگن بازار کا پروگرام ہوا ہے، اور جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو ہمارے حافظ جی نے 1500 روپے حضرت کو نذرانہ دیا۔ جب 1500 روپے نذرانہ دیا، اس 1500 میں سے 500 روپے حضرت نے مجھ کو لوٹائے۔ قسم خدا کی یہ وہ ذاتیں ہیں جن کا دھندا کرنا مشن نہیں تھا، جن کا دھندا کرنا مشن نہیں تھا، جن کا مشن تھا تو مظہر رضا کا مشن تھا، اور وہ مشن کیا تھا؟ کروں تیرے نام پہ جاویدہ، جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں ماشاءاللہ ہمیں بتاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ جی 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 آج ہمیں بتاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ابے جاؤ اپنے ابا سے پوچھو، اگر تمہارے ابا کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت ملا ہے تو سب کا ہے شیر ہندوستان کا۔ اگر تمہارے علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے رہا ہے تو سب کا ہے معصوم ملت کا۔ اور سنو 2025 آ گئی ہے، ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا؟ یہ 2025 ہے، جو برداشت کرنا تھی وہ کر لی ہے، لیکن اگر شہزادگاہ نے مظہر اعلیٰ حضرت کی توہین کرو گے، حلق میں ہاتھ ڈال کے سبار سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو کھینچ ہی دی گئی ہے کلکاری ایمان۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، ماذ اللہ۔ آج ہمیں بتاتے ہو کہ شیعہ ہو گئے۔ ابے سنو، وہ تمہارا مسلک ہوگا جس میں علی کا ذکر رافضیت ہوگا، وہ تمہارا اپنا بنایا ہوا مسلک ہوگا جس میں علی کا ذکر شیعیت ہوگا، وہ تمہارا مسلک ہوگا جس میں علی کی یاد منانا رافضیت کی طرف جانا ہے۔ ہم تو سچے رضا کے مسلک والے ہیں، اور ہمارا مسلک یہ ہے علی کا دیکھنا عبادت ہے، علی کا سننا عبادت ہے، اور علی کا سنانا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ چچوندر یاد ہے نا؟ ہمارے یہاں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، شیر کی ایک دہاڑ کتوں کی 100 کلکاریوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ شیر پچھلے سال دہاڑا تھا، بخار آج بھی ہے۔ واہ 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 واہ۔ کچھ چھچوندر نکلے، یہ تو ایسا کر رہے ہیں، یہ تو ویسا کر رہے ہیں، یہ تو یہ کہنے لگے ہیں، کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا سنو بیٹا، کہ خلیل خان فاختر جی اب دور ہے ڈیٹا کا۔ ہلو ہلو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
دیکھو کیا کیا پھٹے گا اور کیا کیا خراب ہوگا. ہاں تو کیا بتا رہا تھا میں آپ کو؟ جو میں بتا رہا تھا کہ کچھ چھچوند ہے، یہ کہتے ہیں یہ تو ایسا کرنے لگے ہیں، یہ تو ایسا کرنے لگے ہیں، یہ تو یہ کرنے لگے ہیں، آج تو رافضیت کی طرف جا رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا یہ ڈیٹا کا دور ہے. اب آج 2025 چل رہی ہے، پرانے دور اور پرانی جو سسٹم تھے وہ بست ہو چکے، ایکسپائر ہو گئے ہیں. دور یہ ہے کہ پبلک کو چاہیے ہے ڈیٹا. وہ دن گئے کہ تمہارے خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، جو چاہو بول دو، کتاب بھی تمہیں ہو، دلیل بھی تمہیں ہو، حوالہ بھی تمہیں ہو، فتویٰ بھی تمہیں ہو. اب وہ دن نہیں دیکھنے کو ملیں گے. اب ان خوابوں سے باہر آ جائیے. اب حقیقت تو یہ ہے، ایک بات کہو گے 4 سوال ہوں گے. ڈیٹا دکھاؤ جی. آؤ میں تمہیں ڈیٹا دیتا ہوں. ہم پہ کہتے ہو خانقاہ حشمتیہ کا ڈیٹا مانگتے ہو. اٹھاؤ تاریخ کو. جب وقت پڑا تھا وہاں بھی چکر کرنے کا تو میدان میں خانقاہ حشمتیہ نظر آ رہی ہے. جب وقت پڑا دیوبندیت کے سر کو کچلنے کا تو ڈنڈا خانقاہ حشمتیہ کا چلا ہے. اور آگے بڑھو. جب یہ پیغام دینے کی کوشش کری گئی کہ معاذ اللہ غوث اعظم منا ہے، بڑے بڑے پیر چھپائی مار کے بیٹھ گئے تھے، لیکن خانقاہ حشمتیہ نے یہ پیغام دیا تھا اور یہ تیور دیے تھے کہ جو شخص غوث اعظم کو منا کہے وہ پادری تو ہو سکتا ہے، پادری نہیں. ابھی ہمارا ڈیٹا ختم نہیں ہوا، ابھی تو شروع کر رہا ہے. اور آگے دور بدلا، تاریخ بدلی. ایک ناہنجار اٹھا جس نے اپنی کتاب میں کہا کہ معاذ اللہ صحابہ خطا کار ہیں. ایک حدیث اٹھا جس نے اپنی کتاب میں یہ کہا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں. سارے بھاگ چکے تھے، میدان خالی، سلو سٹا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جب نظر اٹھائی تھی تو یہی شہزادگان شیر سنت تھے اور خانقاہ حشمتیہ والے نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ. اور سنو، جب وقت پڑا کہ معاذ اللہ سجدہ امام حسین کا انکار کیا گیا، جب وقت پڑا کہ سیدہ فاطمہ کی توہین کری گئی، جب وقت پڑا کہ کربلا کو جھٹلایا گیا، تو بھی اور کوئی نظر نہ آیا. میدان میں اگر کوئی نظر آیا تھا تو شہزادگان شیر سنت نظر آئے تھے. مجھے کہنا پڑا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پہنچ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا فرمایا؟ رازی رازی علی 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 کرو رازی. اہل بیت کی شان بیان کرنے لگو شیعہ ہو، اہل بیت کی عظمت بیان کر دو، بولے رازیت کی طرف جا. اٹھاؤ حضرت قاضی ایاز مالکی ہے، اٹھاؤ ان کی کتاب کو. جلد 2 ہے، صفحہ 50 ہے، جا کے کتاب کا نام ڈھونڈ لینا. ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر. حضرت قاضی ایاز کون؟ یاد کر لیجئے کون؟ حضرت قاضی ایاز مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں. سند مانگنا ہے تو جائیے قاضی ایاز صاحب سے مانگ لیجئے، اور اگر اس حدیث پاک کی سند ہم سے مانگنا ہے تو رمضان کے بعد الجامعۃ الحشمتیہ میں داخلے کا فارم بٹنا شروع ہو جائے گا. داخلہ لے لیجئے. سبحان اللہ. حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں معرفت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برات من النار وحب آل محمد جواز علی الصراط والولایت لآل محمد امان من العذاب. اور سے بولو کیا فرمایا حضرت قاضی ایاز نے؟ جو حدیث پاک نقل کری، مفہوم حدیث پاک سنو.
جس نے اہل بیت پاک کی عظمت کو پہچان لیا جہنم سے آزاد. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اور جس نے آل محمد سے وفا کری، جس نے آل محمد سے محبت کری، وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے معلوم ہی نہیں چلے گا. بے شک بے شک. ایسے گزرے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور جس نے آل محمد کی سرداری کے اندر آ کر کے ان کو اپنا سردار مانا تو دنیا و آخرت سے عذاب کو اس سے اٹھا لیا جائے. بے اب شک. سنو کیا فرماتے ہیں آگے کہ جب امت پل صراط پر پہنچے گی سب کے گلے میں ایک آئی ڈی کارڈ ہوگا. کیا ہوگا؟ آئی ڈی کارڈ. جانتے ہیں نا آپ آئی ڈی کارڈ کسے کہتے ہیں؟ پہچان پتر ہندی میں. یعنی وہ شے جس سے آپ کی حقیقت کو بغیر آپ سے پوچھے جانا جا سکے. جس طرح بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک خاص طرح کا آئی ڈی کارڈ دیا جاتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمپنی کے دروازے پر پہنچتے ہیں دربان کھڑا ہوتا ہے، آپ کے گلے میں کمپنی کا آئی ڈی کارڈ دیکھتا ہے، سمجھ جاتا ہے اور بغیر روک ٹوک کے جانے دیتا ہے. جی جی. اب سنو یہاں سے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب پل صراط پر امت پہنچے گی سب کے گلے میں ایک آئی ڈی کارڈ ہو اور اس میں دیکھا جائے گا اگر حسینی ہوگا اگر حسنی ہوگا تو جانے دیا جائے گا اور اگر حسینی نہیں ہوگا تو پل صراط سے پھینک دیا جائے گا. معلوم کیا ہوا کہ جنت تو بہت دور کی بات ہے میاں، یہ جامع کوثر تو بڑی آگے کی منزلیں ہیں. اگر پہچان حسینیت کی ہے تو پل صراط ہی نہ پار کر پاؤ گے، پل صراط ہی سے پھینک دیے جاؤ. سنو جلدی جلدی آج وہ چوزے نکلے چوں 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 چوں. بولے حشمتی تو باسمتی ہے، حشمتی تو باسمتی ہے، حشمتی تو باسمتی ہے. میں نے کہا جاؤ بیٹا مارکیٹ ٹہلو. جب آپ مارکیٹ ٹہلو گے تو اپنے ابا کے ساتھ میں ٹہلنا اور اپنے ابا سے پوچھنا مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس کی ہے. بہت خوبصورت. جاؤ چاول کی منڈی کھنگالو واہ واہ. اور اپنے ابا کو لے کے جانا. جب تم جاؤ گے معلوم تمہیں یہ ہوگا چاول میں ایک نمبر کی کوالٹی باسمتی چاول. مارکیٹ کے اندر اگر ڈیمانڈ ہے تو باسمتی کی ہے. اب سنو اگر بقول تمہارے یہ ہم باسمتی ہے تو تم ہمارے سامنے وہ ادھا چاول ہو جو دکانوں پھرا تو کرتا ہے بکا نہیں کرتا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. شہزادہ حضور محمد اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت. تارا ہری، تارا ہری. حیدر 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 حیدر. واہ واہ. علی 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 علی. بولے راضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے. ہم نے کہا اچھا یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے. اگر یہ قاعدہ ہے بقول تمہارے تو کوئی تمہارا یہی قاعدہ لے کر کے کہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ناسبی ہو گئے کیا کہو گے معاذ اللہ؟ سنو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے، آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ رکن الدین عالم رضی اللہ تعالی. آپ مشہور ہوئے رکن عالم کے نام سے. آپ کا شعر اٹھاؤ. فرمایا من علی را دوست دارم خلق تو یاد رام سی. ارے ہمیں تھوڑی نہ کہا گیا ہے، کوئی نیا نہیں ہے. جی اہل بیت کی محبت پر آفزیت کا الزام لگنا کوئی آج کی بات نہیں ہے. شاہ رکن عالم من علی را دوست دارم خلق تو یاد رام سی. میں علی سے دوستی رکھتا ہوں،
دنیا مجھے راوزی کہتی ہے، کیا بات ہے، دنیا مجھے راوزی کہتی ہے، بس خدا مصطفیٰ جبریل باشد راوزی، پھر تو خدا مصطفیٰ جبریل سب راوزی۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی نعرہ حیدری، یا علی یا علی مرتبہ کا نور عین، یا حسن یا حسین فاطمہ کا دل کا چین، یا حسن یا حسین باطل کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ حبیب اللہ کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ نازمی پیروں کا کر خاتمہ۔ من علینا دوست دارا خلق گویا راوزی، میں علی پہ دوستی رکھتا ہوں، دنیا مجھے راوزی کہتی ہے، بس خدا و مصطفیٰ و جبریل باشد راوزی، پھر تو خدا مصطفیٰ جبریل سب راوزی۔ اٹھاؤ امام شافعی کو، پڑھو حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں، ان کان رزقا علی محب علی محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ فتویٰ چلو امام شافعی پہ قلم، کہو رکن عالم کو رافضی، مر جاؤ گے لیکن کبھی نہیں کہہ پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہو پیچھے حضمتی ڈنڈا لیے کھڑا ہے، ایسی لٹ بجائے گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لہذا سنو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان خبیث ملاؤں سے، ان نمک حرام مولویوں سے جو اہل بیت کی یاد کو مٹانے چلے ہیں، جو ذکر علی پہ پابندیاں لگانے چلے ہیں، ان کو اپنے سے دور کر دو، ان کو بلانا بند کر دو، ان کے یہاں جانا بند کر دو، اور ان کو اپنے سے ایسے دور کرو جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا۔ اور یہی نہیں کرو، آؤ آخر میں جس پہ ہم پہ الزام لگتے ہیں نا، آؤ آخری مشن کا پیغام کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، ڈنڈے والا نہیں، چندے والا مسلک نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیا پتہ ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا معلوم ہی نہیں ہے، کتابیں خریدی وہ الماری میں آج بھی سجی ہوئی ہیں، توفیق ہی نہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیتے، بس مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے سنی مسلمان بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت جو سچا پکا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو اعلیٰ حضرت کی، میری بات سے نہیں، میں کہوں گا تو آپ کہو گے تو آپ تو کہی رہے سچا مسلک اعلیٰ حضرت، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہم ہی سچے مسلک اعلیٰ حضرت پر رہے، نہیں، اعلیٰ حضرت کی وصیت کو اٹھاؤ، جو وصیت میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس پر قائم ہو جاؤ۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار نے، حتی الامکان اتباع شریعت کو نہ چھوڑنا، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، کس سے؟ کتب سے، زور سے بولو، جلدی جلدی بولو، کس سے ظاہر ہے؟ ایک بار اور زور سے۔ کتب جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ کتب جمع ہے کتابوں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حسنی ہوگا تو جانے دیا جائے گا، اور اگر حسینی نہیں ہوگا تو پل صراط سے پھینک۔ بے شک سبحان بے شک اللہ۔ بے شک۔ معلوم کیا ہوا کہ جنت تو بہت دور کی بات ہے میاں، یہ جامع کوثر تو بڑی آگے کی منزلیں ہیں، اگر پہچان حسینیت کی ہے تو پل صراط ہی نہ پار کر پاؤ گے، پل صراط ہی سے پھینک لیے جاؤ۔ سنو جلدی جلدی، آج وہ چوزے نکلے، چوں 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 چوں، بولے حشمتی تو باسمتی ہے، حشمتی تو باسمتی ہے، حشمتی تو باسمتی ہے۔ میں نے کہا جاؤ بیٹا مارکیٹ ٹہلو، جب آپ مارکیٹ ٹہلو گے تو اپنے ابا کے ساتھ میں ٹہلنا، اور اپنے ابا سے پوچھنا مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس کی ہے۔ بہت خوب حضرت۔ جاؤ چاول کی منڈی کھنگالو، واہ واہ، اور اپنے ابا کو لے کے جانا،
جب تم جاؤ گے معلوم تمہیں یہ ہوگا چاول میں 1 نمبر کی کوالٹی باسمتی چاول. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. مارکیٹ کے اندر اگر ڈیمانڈ ہے تو باسمتی کی ہے. اب سنو، اگر بقول تمہارے یہ ہم باسمتی ہیں تو تم ہمارے سامنے وہ ادھا چاول ہو جو دکانوں پھرا تو کرتا ہے، بکا نہیں کرتا. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. شہزادہ حضور ناظر ملت، سبحان اللہ. بہت خوب حضرت. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حیدر حیدر حیدر. حیدر. واہ واہ. علی 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 علی. بولے راضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے. ہم نے کہا اچھا یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے. اگر یہ قاعدہ ہے بقول تمہارے تو کوئی تمہارا یہی قاعدہ لے کر کے کہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ناسبی ہو گئے، کیا کہو گے معاذ اللہ؟ سنو، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہے، آپ کے بیٹے ہیں حضرت شیخ رکن الدین عالم رضی اللہ تعالی. آپ مشہور ہوئے رکن عالم کے نام سے. آپ کا شعر اٹھاؤ. فرمایا من علی را دوست دارم خلق کو یاد راوزی. ارے ہمیں ہی تھوڑی نہ کہا گیا ہے، کوئی نیا نہیں ہے. جی اہل بیت کی محبت پر راوزیت کا الزام لگنا کوئی آج کی بات نہیں ہے. شاہ رکن عالم من علی را دوست دارم خلق کو یاد راوزی. میں علی سے دوستی رکھتا ہوں، دنیا مجھے راوزی کہتی ہے. کیا بات ہے، واہ. دنیا مجھے راوزی کہتی ہے، بس خدا مصطفیٰ جبریل باشا راوزی، پھر تو خدا مصطفیٰ جبریل سب راوزی. نعرہ حیدری، یا علی یا علی نعرہ حیدری. یا علی یا علی. مصطفیٰ کے نور عین، یا حسن یا حسین. فاطمہ کے دل کا چین، یا حسن یا حسین. باطل کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ. مدینی ملاؤں کا کر خاتمہ، یا فاطمہ یا فاطمہ. نازمی پیروں کا کر خاتمہ. من علی را دوست دارا خلق گوید راوزی. میں علی کی دوستی رکھتا ہوں، دنیا مجھے راوزی کہتی ہے. پس خدا و مصطفیٰ و جبریل باشا، پھر تو خدا مصطفیٰ جبریل سب راوزی. اٹھاؤ امام شافعی کو، پڑھو حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں. ان کان رفضن والحب علی محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. فتوہ چلو امام شافعی پہ قلم، کہو رکن عالم کو رافضی. تم مر جاؤ گے لیکن کبھی نہیں کہہ پاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہو اور یہی کمال ہے نہیں کرو. آؤ آخر میں جس پہ ہم پہ الزام لگتے ہیں نا، آؤ آخری مشن کا پیغام کہ مسلک اعلیٰ حضرت قائم ہو. دندے والا نہیں، چندے والا مسلک نہیں. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. آلی نہیں آلی وہ الماری میں آج بھی سجی ہوئی ہیں. اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیتے، بس مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. لہذا میرے عزیزوں، میرے سنی مسلمان بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت جو سچا پکا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو اعلیٰ حضرت کی، میری بات سے نہیں، میں کہوں گا تو آپ کہو گے تو آپ تو کہی رہے ہو سچا مسلک اعلیٰ حضرت. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہم ہی سچے مسلک اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں. نہیں، اعلیٰ حضرت کی وصیت کو اٹھاؤ، جو وصیت میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس پر قائم ہو جاؤ. کیا فرمایا اعلیٰ حضرت سرکار
نے حتی الامکان اتباع شریعت کو نہ چھوڑنا، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، جی بے شک کس سے؟ کتب سے زور سے بولو، جلدی جلدی بولو، کس سے ظاہر ہے؟ ایک بار اور زور سے۔ کتب جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ کتب جمع ہے کتابوں کی، کتاب کی، اور کتب کا معنی ہوتا ہے کتابیں۔ کیا کوئی جملہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ میرا دین و مذہب میرے ڈی این اے سے ظاہر ہے؟ نہیں، کوئی جملہ ہے بھیا ہے تو بتائے دو، ہم بھی جان لیں کچھ۔ کیا کوئی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ میرا دین و مذہب میری اولاد سے ظاہر ہے؟ صاحب جو بھی کہے جھوٹا ہے، فراڈی ہے، مکار ہے، غدار ہے۔ تو جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض ہے۔ اور جب ہم نے کتب رضا کو اٹھایا، جب ہم نے رضا کی تحریرات کو اٹھایا، تو نظر گئی پا رہا ہے صحف، گنجہا ہے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔